بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلہ نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری آئندہ کئی دنوں کے لیے لاہور میں مقیم ہونے والے ہیں۔ لاہور گورنر ہاؤس میں ان کی رہائش کی تیاریاں مکمل ہیں۔ صدر زرداری لاہور کیوں آ رہے ہیں؟ ان کے لاہور آنے کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا صدر زرداری ایوان صدر اسلام آباد جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، اور کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ جو کئی دنوں سے افواہیں چل رہی ہیں، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اور اصل کہانی کیا ہے؟ آج اس انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ جی، ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شاہ جی۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بہت سی خبریں اس وقت زیر گردش ہیں کہ جناب صدر زرداری صاحب کی امپیچمنٹ ہو رہی ہے یا انہیں ایوان صدر سے رخصت کیا جا رہا ہے، اور صدر زرداری صاحب جو ہے اور پیپلز پارٹی نون لیگ سے اس کی راہیں جدا ہو رہی ہیں۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے شاہ جی ذرا؟ اچھا، پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے کہا نا جی ایوان لاہور آ رہے ہیں اور کیا وہ ایوان صدر اسلام آباد چھوڑ رہے ہیں، تو چوہی صاحب بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ کہیں سیلاب آ گیا نا، تو غریب بندہ تھا وہ دارا، تو وہ جا کے ٹیلے پہ بیٹھ گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد نا اس کا بیٹا آئے تو کہ ابا اور چودھری دا پتر جڑا نا وہ بھی دریا رڑ گیا ہے اس کا اچھا پتر۔ پھر آئے گئے ابا چودھری دا بھرا جڑا وہ بھی دریا رڑ گیا۔ اچھا، پھر آیا انہوں نے کہا ابا چودھری دی جڑی چاچا سی وہ بھی اڑ گیا۔ چودھری کو غصہ، اس نے دارے کو غصہ آ گیا، کہتا کھوتے دیا پترا، پورا ٹبر پورا پنڈ بھی روڑ جا، تو چودھری نہیں بن سکتا۔ تو چوہی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ زرداری صاحب کا 101 مقصد ہو سکتا ہے لاہور کے گورنر ہاؤس میں رکنے کا، لیکن یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ وہ ایوان صدر چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا، یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کو یاد ہے کہ میمو سکینڈل، جی بالکل، 2008 سے 2013 کے ٹھیک ہے، درمیان جی۔ اس دوران جناب بڑے بڑے جو لکھاری تھے نا، میں نام نہیں ان کا لیتا، ان کے الفاظ تھے ان کے کالم کے اندر، عرفان صدیقی صاحب، ہاں میں چلیں آگرہ، ان کا کالم تھا کہ یہ جناب والا ایک اور تھا، اس میں تو بچ گئے، میمو کیس میں نہیں بچیں گے، نہیں میمو گیٹ میں نہیں بچیں گے، میمو گیٹ میں نہیں بچیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس دوران بھی انہوں نے جو ہے نا وہ اس وقت بھی یہی کنڈیشن پیدا کر دی، ابھی جا رہے ہیں جی، ابھی جہاز تیار کھڑا ہے جی ابھی۔ اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ وہ دبئی گئے تھے، تو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے نا اس وقت کے جنرل کیانی صاحب کو بٹھا کے تو ایک سی ڈی دکھا دی تھی کہ وہ میمو جہاں پورا تیار ہوا تھا نا، لندن کے اندر خیر تیار ہوا تھا، اور جنہوں نے تیار کیا تھا انہوں نے دکھا دیا تھا کہ انکل یہ جو ہے نا، تو اس کے بعد وہ پھر سارا ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اب بھی وہ عدالت کے اندر موجود ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو زرداری صاحب اگر ایوان صدر سے جائیں گے تو سر دو ہی رستے ہیں، جس طرح آپ نے کہا، یا تو ریزائن کریں گے، ہاں جی، یا امپیچمنٹ ہوگی، یا امپیچمنٹ ہوگی۔ اچھا، استعفیٰ وہ دینے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے کہا کہ استعفیٰ تو وہ نہیں دیتے۔ اب رہ گئی امپیچمنٹ کی بات، تو امپیچمنٹ کے لیے چوہی صاحب ایک چیز دیکھیں کہ پریزیڈنٹ جب الیکٹ ہوتا ہے نا تو سادہ اکثریت سے ہوتا ہے، چاروں صوبائی اسمبلیاں، سینٹ، ہاں جی بالکل، لیکن امپیچمنٹ کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اب موجودہ گورنمنٹ کو مخصوص نشستوں کے بعد بھی جو بھی ملی ہیں عدالت سے، جی ہاں، جیسا نواز شریف کو سادہ اکثریت قومی اسمبلی میں حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلیں مان لیا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر کہ انہیں تھوڑی مل گیا، پیپلز پارٹی کے بغیر وہ سادہ اگر ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کے بغیر وہ نو کانفیڈنس نہیں بچا سکتے سر جی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ امپیچمنٹ کہاں سے ہوگی؟ جی ٹھیک ہے جی، ایک چیز۔ سیکنڈ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا جو ہے نا یہ شور شرابہ جو ہے نا یہ برپا کیوں ہوا؟ ہاں جی جی، یہ برپا اس لیے ہوا ہے کہ جناب والا جو ایک سوشل میڈیا نا، جن کا بڑے سارے وہ جماعت جو ہے طاقتور جو جماعت ہے نا، جس کا سوشل میڈیا بڑا طاقتور ہے، اچھا، تحریک انصاف، جی ٹھیک ہے صاحب، ان کو ایشو کوئی نہیں مل رہا، کیونکہ انہوں نے جو ہے جناب پاک بھارت کشیدگی اور پاک بھارت جنگ کے دوران پورے کا پورا جو ہے نا وہ اسٹیٹ مخالف، ریاست مخالف بیانیہ بنایا، وہ نہیں بکا، لیکن بکا نہیں، کیونکہ ایک حد تک تو بکا اس حد تک کہ جب وہ نیما خان صاحبہ نے کہا نا کہ بھی جب انہوں نے ریورس اٹیک نہیں کیا تھا انڈیا کے اوپر، تو انہوں نے آپ کو بیان دیا یہ تو اٹیک نہیں کریں گے، ہاں جی، تو بڑا بکا ہوئے جناب، تو وہ ہوا کہ جناب یہ صرف نغمی بنا سکتے ہیں اور کچھ نہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن جب پھر پاکستان نے ریورس اٹیک کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے فتح مبین جسے کہتے ہیں نا عظیم فتح دی پاکستان کو، اس کے بعد وہ پھر کچھ عرصے تک، یعنی یہ آپ دیکھیں کہ انڈیا والوں نے مودیز جنہیں مان لی تھی فتح، اور اب بھی مان رہے ہیں، انہوں نے کچھ عرصے تک ریزسٹ کیا اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، یعنی ریاست مخالف کے نہیں، لیکن پھر اب پوری دنیا حقیقت کو ماننا پڑتا ہے، حقیقت کو مانا، تو اب بیانیہ کیا ہے؟
اب وہ بیانیہ بھی نہیں بکتا کہ خان صاحب کے ترلے منتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی جان تسی من جاؤ، کیوں کہ اب تنگ آ کے جو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی جان کسی کے ساتھ نہ مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی آفر شافر، کچھ نہیں ہے، کلے ایسا کلے ہی جانا ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں؟ تو اب اس طرح کی جو ہے نا جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں لگا کے افواہیں پھیلا کے کیونکہ انہیں صاحب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا ظالم طبقہ ہے کہ اپنے ڈالروں کی کمائی کے لیے اس کے سامنے یعنی کوئی ملک کا مفاد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، انہیں صرف یہ غرض ہے کہ ہمارے جو ویوز ہیں نا وہ ہمیں مل جائیں، کچھ بھی آپ کو کرنا پڑے۔ تو یہ اب ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ جناب اچھا شاہ جی یہ جو سوری تو یہ جو آپ نے کہا نا یہ کہاں سے آیا ہے، تو یہ وہاں سے آیا ہے کہ جن کے پاس کوئی ایشو رہا نہیں تھا تو نان ایشو کوئی ایشو بنا کے ایسے ہی مطلب اب کیونکہ میں اگر فرض کرے میں پاکستان سے باہر ہوں، مجھے نہ قانون کا ڈر ہے نہ کسی اور چیز کا ڈر ہے، تو میں پایا نا ایویں ایک ایشو چک دیاں، تو یہ وہ ہے کہ جن کے پاس کوئی ایشو رہا نہیں ہے نا تو اب انہوں نے نان ایشوز کو ایشوز بنا کے جو ہے نا سنسنی خیزی پھیلانی شروع کی ہے۔ اچھا شاہ جی یہ تو بات ٹھیک ہے، طے ہو گئی کہ ظاہر ہے نہ گورنمنٹ اتنی بیوقوف ہے کہ وہ یہ قدم اٹھائے، نہ زرداری صاحب بھی اس طرح اس لحاظ پہ جائیں گے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی موڈ ہے، یہ بات تو طے ہے۔ اچھا دوسرا اب ایسا یہ ہے کہ آخر پھر زرداری صاحب لاہور گورنر ہاؤس میں ایک لمبے وقفے کے لیے مطلب کئی دنوں کے لیے کیوں مقیم ہونا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں تو ایک چیز یہ آج کل سوال بڑا ڈسکس ہو رہا ہے ہر سطح پہ کہ کیا کرنے آ رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں جی ان کے سٹے کی۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا اب تک جو زندگی کا نچوڑ ہے جی کہ وہ کسی سے پیر پگاڑا نے پوچھا تھا کسی سے کہ جناب پاکستان میں سب سے اچھی سیاسی پارٹی کون ہے، تو اس وقت جو ظاہر ہے کہ فوج سیاست میں حصہ اس زمانے لیتے ان کا سب سے اچھی سیاسی پارٹی فوج ہے کہ اس وقت 5.5 لاکھ تھی، آج کل تو مجھے پتہ نہیں کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی گن بردار کارکن ہے، ٹھیک ہے سر۔ بات یہ آ جاتی ہے کہ جو سیاستدان کیلکولیشن کرتے ہیں نا ان کے اندر غلطی ہو سکتی ہے سر، جو اسٹیبلشمنٹ کیلکولیشن کرتی ہے نا سیاسی حالات کی، اللہ کا شکر ہے اس کے اندر غلطی نہیں ہوتی، اور میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ جنہوں نے انڈیا کو جواب دیا نا، اور اس کے بعد پھر جو آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ محسن نقوی صاحب نے جو کہا تھا کہ ایران کو جو فتح حاصل ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی وردی ہے سر، یقین کرے کہ میں اس کے اوپر بالکل کوئی ریئیکٹ نہ کرتا، لیکن اس کو ان کے بیان کو جب میں دیکھتا ہوں نا تشکر پاکستان کے نظر میں، اور پھر سر آذربائیجان کے کہاں گئے ہیں شہباز شریف، تو ان کا وزیر خارجہ جو ہے اور سر وزیر اعظم دوڑ کے ان کے پاس آتا ہے، تو سر میرا سینہ نا یوں چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو سر ان کی کیلکولیشن جو ہے نا تو کبھی غلط نہیں ہوتی کیونکہ بڑے تجربہ کار بیٹھے ہیں، تو ان کو فیلڈ مارشل صاحب کو اتنی عزت اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے نا، تو کبھی جسے کہتے ہیں نا وہ یہ کام نہیں کریں گے کہ جناب ادھر آ کے صدر میں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا اب آ جائیں، آپ نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں ایک لمبے عرصے کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اچھا پہلے بھی جناب وہ بلاول صاحب آ جائیں ان کے آنے سے پہلے بڑے ڈھول جو ہے نا ڈھل 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 بجتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آتے بھی نہیں ہیں بعض دفعہ، اچھا ٹھیک ہے۔ اسی طرح زرداری صاحب کے گورنر ہاؤس آنے کے اندر جو ہے نا وہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ جناب ایک اتنے دن کے لیے قیام کریں گے اور یہ کر دیں گے اور تیس نیس فلانا کر دیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کی تنظیم کے جو ہے نا مقصد کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جب شمولیت اختیار انہوں نے کرنا ہوتی ہے جی، تو اس کے اندر جو صاحب یہ ہوتا ہے کہ ایوان صدر کو جو ہے نا سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا آئینی طور پر، کیونکہ آئینی طور کے اوپر وہ ایک سمبولک ہے وفاق کی، فیڈریشن کی علامت ہے، تو وہاں نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر گورنر ہاؤس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گورنر ہاؤس آ کے اگر کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی شرط ہوتی ہے، مطلب بڑی ظاہر ہے بڑے لوگ بڑی بات ہے کہ جی ساڑی پایان زرداری صاحب سے ملاقات کرائیں یا بلاول صاحب سے کرائیں، تو وہ اس کانٹیکسٹ میں جو ہے نا یہ وہ مقصد زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ وہ ملاقات سائڈ پہ رکھی جاتی ہے، اسے میڈیا کے اندر زیادہ نہیں اچھالا جاتا کیونکہ صدر مملکت ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے کہ جناب ان کی موجودگی کے میں انہوں نے کیا۔ تو سیکنڈ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے ایک عرصے سے کہ پنجاب کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک رول تھا نا وہ دوبارہ اسے بحال کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 77 کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں بنی پنجاب میں 48 سال ہو گئے ہیں، 48 سال ہو گئے ہیں سر، نہیں بنی، تو ظاہر ہے کہ ان کی کوشش ہے
کہ پاکستان پنجاب کے اندر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ سے آئے، اب وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ساؤتھ سے کچھ مقصد باثر ارکان جو ہیں الیکٹیبل جنہیں کہا جاتا تھا بالکل وہ لے لیں یا وہ لے لیں تو کرتے ہیں. اب ان کی کوششوں کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اچھا جی ٹائم شارٹ ہو رہا ہے، ہمیں بار بار تو یہ ان کے یہاں آنے کا جو ہے مقصد وہ یہ کچھ لوگ اس کو نئی صف بندیوں سے تعبیر کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت ابھی نئی صف بندیوں کا ٹائم ہو گیا؟ ابھی تو بڑا وقت ہے حکومت کے پاس شاہ جی، کوئی نئی صف بندی نہیں کوئی نئی صف بندیاں نہیں ہو رہی. اچھا کوئی کچھ نہیں ہو رہا سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی صف بندیاں ہونی ہونا تو اس کی کچھ وجہ بھی تو ہوتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں یہ الیکشن قریب آ گیا ہے، یا سر یا مقصد جو پرائم منسٹر ہے اس نے مقصد یس سر کرنا چھوڑ دیا بند کر دیا. صاحب اور ان کی جو کیبنٹ ہے اس سے زیادہ تو مقصد کہتے ہیں گڈ بک میں تابعداری میں کوئی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سر کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ جو عسکری قیادت ہے سر وہ بھی اور سیاسی قیادت، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کسی میں کہا تھا سر دونوں کی کارکردگی اچھی جا رہی ہے، بری نہیں جا رہی. تو سر اس نظام کو بلا وجہ اکھاڑ پچھاڑ میرا نہیں خیال کہ کرنا دانش مندی ہے یا ملک و قوم کے مفاد میں ہے. تو ابھی نہیں ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن کے لیے کوئی ہو، ابھی نہیں، ابھی کوئی نئی صف بندیاں نہیں ہو رہی. اور نہ پیپلز پارٹی کے اندر اگر تھوڑی سی عقل ہوگی نا سر، ایک آخری جملہ اور ختم کر دیں آپ کہ پائنا مولانا فضل الرحمان سے تو بہتر عقل ہے نا. تو جب مولانا فضل الرحمان نئی صف بندی میں نہیں گئے تو ٹھیک ہے میں آپ سمجھ رہے ہیں. تو سر یہ اچھے خاصے یعنی انہیں تو کچھ نہیں ان کے پاس، تو یہ اچھے خاصے صدارت بھی ہے ان کے پاس، آئینی عہدے بھی ہیں اور جب چاہیں گورنمنٹ کے اندر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ کیوں سر جی نئی صف بندی میں جائیں گے؟ نہیں. جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ ابھی نہ تو حکومت اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے اور نہ ہی آصف علی زرداری صاحب سارا کچھ چھوڑ کر نئی صف بندیوں میں مصروف ہونا چاہ رہے ہیں. جو کچھ کیا آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ صرف افواہیں اور ایک مخصوص گروپ کا پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ہمیں اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.